بات کر رہا ہوں، وگرنہ جب سے اللہ نے انہیں بنایا اس دن سے ہی یہ چاند پہلی کا چھوٹا، دوسری کا بڑا، تیسری کا بڑا، 14ویں کا چاند پھر سب سے بڑا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ چاند کیا ہے؟ جب سے ہے، جب سے ہے یہ چاند کا نور ایک ہے، ایک ہی ہے نا، چاند کا نور ایک، سفر ایک، منزل ایک، روشنی ایک، چاندنی ایک، اتنا جو پہلے دن کا سفر کرتا ہے وہی آگے والا۔ یہ چاند جب سے ہے، اس کی روشنی ایک ہے، چاندنی ایک ہے، سفر ایک ہے، شکل ایک ہے، لیکن یہ نور ایک ہے۔ کبھی محرم کے نام سے چمکا، کبھی سفر کے نام سے، نور ایک ہے، کبھی محرم کے نام سے، کبھی سفر کے نام سے، کبھی ربیع الاول کے نام سے، کبھی ربیع الثانی کے نام سے، کبھی جمادی الاول کے نام سے، کبھی جمادی الثانی کے نام سے، کبھی رجب کے نام سے، کبھی شعبان کے نام سے، کبھی رمضان کے نام سے، کبھی شوال کے نام سے، کبھی ذیقعدہ کے نام سے، کبھی ذی الحج کے نام سے۔ چاند کا نور ایک ہے، 12 ناموں سے چمکتا ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ کا نور ایک ہے، 12 اماموں کے نام سے چمکتا ہے۔ کے نام سے چمکا۔ اللہ نے اسی لیے کہا اے میرا حبیب، نام نہیں استعمال کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، میں نے تجھ کو، اللہ واسطے غور کرنا راز ہے، نام نہیں استعمال کیا، کہا تجھ کو، تجھ کو۔ اگر نام استعمال ہو جاتا پھر محمد تک محدود ہو جاتے، کہا جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر ہے، تیرے نور کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ جس زمانے میں نور مصطفیٰ جس شکل میں چمکا، اس کا دشمن جس شکل میں ہوا وہ دشمن ابتر، مصطفیٰ کا نور باقی۔ دنیا والے وعدہ کرتے تو شاید پورا نہ ہوتا، وعدہ اللہ کا ہے، اسی لیے اللہ نے پورا بھی کر دکھایا۔ آج زمانے میں ٹٹول کے دیکھ، محمد کی نسل ہے، ابو جہل کی کوئی نہیں، علی کی ہے، ابو سفیان کی کوئی نہیں، حسن کی ہے، معاویہ کی کوئی نہیں، حسین کی ہے، یزید کی چونکہ وعدہ کس نے کیا تھا؟ اللہ پورا کر دکھایا، اور نسل مصطفیٰ کی حفاظت ہے اللہ کے ذریعے۔ جتنے آئے ان کے نام کو مٹائے نہیں مٹا سکتے۔ علی سے دشمنی نہ تھا، علی کو مٹانے والی دنیا مٹ گئی، علی کا آج بھی نام علی ہے۔ اس جگہ پہ بیٹھ کے علی علی کرنا یہ علی کا معجزہ نہیں تو اور کیا، یہ بادشاہ کی کرامات نہیں تو اور کیا۔ بس دوستو دنیا نہیں سمجھی مقام اہل بیت کیا، بلندی اہل بیت کیا۔ اگر سمجھ جاتی پھر علی کی بیٹیاں کبھی ننگے سر بازاروں میں نہیں، غیور بیٹھے ہو، دردمند بیٹھے ہو، پردیس میں بیٹھ کے غریبوں کو روکتے ہو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد۔ چونکہ آج سارے درد سلا کے تابوت بھی برآمد ہونا ہے، ان شہدادوں کا ہونا ہے جو کربلا میں زینب کی نسل مطلب ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑے حوصلے سے مصائب میں تھوڑا سا لمبا پڑھوں گا، میرا دل ہے سفر کر کے آیا ہوں، آپ بھی مسافرت کے عالم میں بیٹھے، ہاؤ نا غریبوں
ابو کے درد سن کے روئے، غریبوں کا پرسہ دینے، ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ کتابوں کے حوالے میرے ذمہ ہے۔ 28 رجب تھی، 7 ہجری تھی، رسول کی قبر تھی، بطول کا بیٹا تھا، دیگر کا ٹائم تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بڑے آرام سے، بڑے حوصلے سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ ولید کا قاصد آیا۔ خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے آ کے بطول کے بیٹے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، علی کا لگتے کی کر، آج تجھے ولید نے دربار میں بلایا، یورو میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو، جب کہا نا دربار میں بطول کے بیٹے نے قرآن بند کیا، قرآن بند کر کے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج لوگوں اللہ، آج لوگوں اللہ، تیاری کرو جنہوں نے پوری طرح واقف کرنا ہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن مجید میں جملہ رجائیہ ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے، یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے یا کوئی پہلی مصیبت یاد آ جائے یا پھر آنے والی مصیبت سامنے نظر آ جائے۔ میں نے کتابوں میں اسی طرح پڑھا ہے، جب لفظ دربار آیا ہے حسین نے کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ نے نہیں لکھا حسین نے یہ جملہ رجائیہ کس لیے پڑھا، اللہ جانے اپنی ماں کا دربار میں جانا یاد آ گیا یا بہن زینب کا بدماشو کے مجمع میں جانا سامنے نظر آ گیا۔ آج رکو منتا بڑے آرام سے غیور تاریخ کے جملے یہی ملتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، علامہ عملی نے لکھی، 30 جلدوں میں عربی متن اس کا موجود ہے۔ اس کے باب نماز میں، باب قبلہ کی باس میں، اس علامہ عملی نے حاشیے میں اس بات کو درج کیا کہ جب جناب زینب عالیہ کا عقد مبارک جناب عبداللہ سے ہوا تھا، علی مولا نے پوچھا تھا بیٹی زینب کچھ شرط ہے؟ آج مجھ سے منوا، میں عبداللہ کے سامنے پیش کروں۔ علی کی بیٹی نے کہا تھا بابا اور کوئی شرط نہیں، میری طرف سے صرف اتنا ہے، عبداللہ کو کہتے دن میں ایک مرتبہ مجھے میرے بھائی حسین کی زیارت کرنے کے لیے ضرور جانے دیں۔ آج رکم اللہ، تیاری کرو جنہوں نے پوری طرح ماتم کرنا۔ جب یہ قاصد آیا ہے اس شرط کے تحت، جناب زینب عالیہ سیرت یہ تھی کہ حسین پڑھتے تھے نماز مغربین نانا کی قبر کے پاس، نماز مغربین پڑھ کے حسین اپنے گھر میں جاتے، علی کی بیٹی عبداللہ کے گھر سے چلتی، حسین مولا کے گھر میں آتی، آ کے زینب نماز مغربین گھر میں نہیں ادا کرتی تھی، حسین مولا کے گھر میں آ کے علامہ نے بالکل اسی طرح لکھا ہے، مصلی وہاں پہ بچھاتی، یہاں سامنے حسین نماز کا قبلہ کعبے کو قرار دیتی، ایمان کا قبلہ حسین کو قرار دیتی، نماز بھی پڑھتی تھی، بھائی کی زیارت بھی کیا کرتی تھی۔ لیکن جب آج ولید کے قاصد نے حسین بن علی کو کہا ہے نا کہ تجھے دربار میں بلایا، حسین نے وعدہ کر لیا میں اب نہیں آ سکتا، مغرب کے بعد آؤں گا، چونکہ وعدہ کیا تھا۔ آگے روٹین یہی تھی، حسین نماز پڑھ کے گھر میں چلے جاتے تھے، لیکن آج حالت اور ہے، چونکہ سچی ماں کے بیٹے نے وعدہ کیا ہے دربار میں جاؤں گا، دربار میں جانا ہے، نماز پڑھی نانا